بسم اللہ الرحمن الرحیم جناب. قرآن حکیم پڑھتے ہیں آپ, جب بھی آپ قرآن پڑھتے ہیں تلاوت کرتے ہیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کہتے ہیں جناب, لیکن ایک قرآن کے اندر ایسی سورہ بھی ہے جس کو پڑھنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھتے. اگر آپ نے اس سوال کا جواب صحیح دے دیا ان ٹیلی فون لائنز پہ جو کہ ہماری آپ کے سامنے لکھی ہوئی ہیں, آپ نے SMS کر کے, واٹس ایپ کر کے یا ہمیں ٹیلی فون کر کے اپنا نام اور ایڈریس جو ہے وہ لکھوا دیا, تو آپ کو اسپارکس اسمارٹ فون کی طرف سے نیو 5 پلس جو ہے یہ ہدیتاً آپ کو ملے گا. جناب سوال آپ کو اس کا جواب دینا ہے کہ کون سی ایسی سورہ ہے جس کے ساتھ بسم اللہ نہیں پڑھتے. آپ نے اسپارکس اسمارٹ فون کا یہ نیو 5 پلس جو ہے اس کا تحفہ لینا ہے اس سوال کا صحیح جواب دے کر. اور یہ کوئی چھوٹا موٹا فون نہیں, یہ نیو 5 اور اس کے آگے ہے پلس. یہ جناب سمارٹ فون ہے آپ کو جو کہ ملے گا اس خوش نصیب کو جو کہ اس سوال کا صحیح جواب دے گا. حضور اقدس آپ نے فرمایا کہ خلا کی کچھ شرائط ہونی چاہیے, آپ کے ہاں اس کی شرعی کتنی شرائط ہیں اور کیا ہیں؟ اچھا بلال بھائی, میں اس کو تھوڑا سا جو ہے نا وہ تھوڑا جیسے میں یہ وہ ایکسپلین کر رہا تھا, تھوڑا سا اس کو ایکسپلین کر دوں. وہ یہ ہے کہ دیکھیں جو طلاق ہے نا, طلاق پہ نہیں, یہ چونکہ خلا طلاق کی قسم ہے نا, نہیں طلاق کو ابھی بعد میں کرتے ہیں. عورت نے خلا لینا, ٹھیک ہے طلاق, چلو خلا ہی لے لیں. خلا جیسے جو ہے نا قانون ہے نا, قانون نکاح ہے, قانون طلاق ہے, قانون خلا ہے. ٹھیک. اب اس نظام کو چلانے کے لیے میں نے جو شروع میں بات عرض کی تھی نا کہ اگر آپ کو علم ہو تو اس کے اندر کیا فلیکسولیٹی ہے. فلیکسولیٹی کس بات کی ہے؟ فلیکسولیٹی اس بات کی ہے کہ یہ ہے ایک ایگریمنٹ. ٹھیک. ایگریمنٹ کے اندر ایک وسیع و عریض جو ہے نا وہ آپ کے پاس فیلڈ موجود ہے کہ میوچول انڈرسٹینڈنگ کے ذریعہ بہت کچھ اضافہ کر سکتے ہیں. ٹھیک. حتی آپ نکاح کے اندر شرط رکھ سکتے ہیں. میں مثال دیتا ہوں کہ خلا کے اندر جو آج کے زمانے میں مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں جو شریعت میں بیسکلی واضح نہیں ہے نا, حتیٰ یہ فار ایگزامپل ایک خاتون ہے, وہ کہتی ہے جی کہ 5 سال ہو گئے میری سے شادی ہوئے, اس کا جو میٹیریلسٹک سٹیٹس ہے, جو اکنامیکل سٹیٹس ہے, وہ وہیں پر کھڑا ہوا ہے, مجھے پسند نہیں ہے مثال کے طور. کیا اس پر وہ طلاق لے سکتی ہے, خلا لے سکتی ہے؟ پتہ نہیں, آپ بتائیں. شریعت تو کہتی نہیں لے سکتی. کیوں؟ لیکن چونکہ شریعت جو ہے نا, شریعت کے اندر جو فارمولا دے دیا گیا نا فنڈامنٹل, آپ نے اس کا حق کیوں روک لیا؟ میں عرض کرتا ہوں نا, اس کو حق دیا گیا ہے نا. اب اگر جہالت سے کام لے تو ہمارا کیا قصور ہے؟ اس کو ایگریمنٹ میں وہ لکھ سکتی ہے کہ اگر 5 سال کے اندر 5 سال بعد یہ نکمے کا نکمہ ہی رہے گا, تو لکھ دینا, اس کو لکھ دینا کہ اگر 5 سال کے اندر نکمہ رہا تو میں طلاق, میں تفویض طلاق تم سے لیتی ہوں. تو 10 سال بعد بوڑھا ہوا تو خلا ہے. نہیں, بوڑھا ہونا تو خلا والا بات نہیں ہے نا, بوڑھا تو انسان نے ہونا ہی ہونا ہے. تو اس کو کیسے پتا ہے کہ وہ نکمہ رہے گا؟ تو پہلے سے پریڈکٹ کر لینا. اس میں جو ساری ذمہ داری عورت کی. آج کے زمانے میں معاشرے کے اندر جو پاسبلی ممکن ہو سکتا ہے وہ ساری شرطیں لکھ لے, وہ لکھ لے. وہ میوچول انڈرسٹینڈنگ ہے. ابھی میں کراچی میں نکاح پڑھنے گیا تھا پچھلے دنوں, پونا گھنٹہ اس بات کے اوپر لگا کہ وہ لڑکا اسسٹ کر رہا تھا کہ جو کچھ اس نے کہا لکھو, اس میں کچھ چیزیں لکھی ہوئی تھی. میں نے کہا بندگان خدا, اس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے, لیکن اس نے لکھو. مجھے 3 یا 4 ایسی باتیں بتائیے جو کہ شرعی حق ہے آپ کے ہاں کہ یہ عورت ان چیزوں کے اوپر خلا ڈیمانڈ کر سکتی ہے. ڈیمانڈ کرے یا نہ کرے؟ نمبر 1 بندے کا غائب ہو جانا خلا. نمبر 2 نان و نفقہ اس کو نہ دینا. ٹھیک. نمبر 3 حق زوجیت اس کا ادا نہ کرنا. ٹھیک ہو گیا. اچھا, اب معذرت کے ساتھ میں یہ بات عرض کروں گا کہ چونکہ یہاں پر یہ کورٹ کے اندر مسائل آتے ہیں, اور بائی دی وے ہمارے ہاں کورٹ جو ہے نا حاکم شرعی مجتہد اس کو نمائندہ طلاق دے سکتا نہیں دے سکتا ہم پر شرائط کے ساتھ, اور وہ بھی خلا حاکم شرعی کا حق بنتا ہے, لیکن ظاہرہ وہ گواہ کی موجودگی میں. اب کیا ہے, اب دیکھیں نا 3 ہوگی چیزیں. نہیں, ایک منٹ بلال بھائی, اب میں ایک مثال دیتا ہوں. اب چونکہ یہ نئے مسائل آتے ہیں, مثال کے تو حق زوجیت کی بات ہے, اس میں اگر وہ مالی استعداد کی طرح جناب جو ہے نا وہ کہے کہ 10 سال کے بعد یا 20 سال کے بعد اب وہ پہلے کی طرح نہیں ہے, تو کیا یہ شرعی طور پر جواز بن جائے گا؟ خلا نہیں بنے گا, لیکن شرط رکھی ہو تو بن سکتا ہے. بائی دا وے اگر شرط نکاح کی شرط نکاح کے رکھی جائے. اچھا, نان و نفقہ ہو گیا, تشدد کرتا ہو. 4 یہ جو ہے نا بیسکلی شرائط ہیں کہ جس کے اندر وہ لے سکتی ہے. کسی حیل و حجت کے بغیر وہ خلا ڈیمانڈ کر سکتی ہے. ڈیمانڈ کر سکتی ہے. اس میں اس کو اپنا حق مہر چھوڑنا ہوگا, اور حق مہر چھوڑنے کے بعد حاکم شرعی فیصلہ کرے گا کہ پھر بھی اس کا حق بنتا یا نہیں بنتا. اس لیے کہ اگر اس نے ڈیمانڈ کی, فیصلہ پھر بھی عورت کا نہیں ہے. بلال بھائی جو ہے نا بیسکلی یہ پروگیٹو ہے مرد کا. عورت نے ڈیمانڈ کی کہ میں 2 چیزیں اس میں نا, ایک یہ ہے کہ وہ حق مہر چھوڑتی ہے, اور اگلی کیٹیگری یہ ہے کہ وہ کہتی ہے حق مہر بھی لے لو, 1 لاکھ روپیہ بھی لے لو. اس کو کہتے ہیں طلاق بائن مبارات.
میرا پیچھا چھوڑو، میرا پیچھا چھوڑو. تو لیکن ماننا تو مرد نے ہے نا, اگر نہیں مانے گا تو عورت کے لیے آپ نے کرے گا. اچھے خاصی تکلیفیں رکھی ہیں کہ یا تو وہ ساری چیزیں اینٹیسپیٹ کرے اور پہلے لکھوائے ساری, جو کہ ناممکن ہے کہ وہ ساری کچھ اینٹیسپیٹ کرے, اس کے بعد وہ اپنا جو مال ہے جو اس کو مہر ملا ہے وہ بھی چھوڑے اور یا اس سے زائد بھی دے. اب یہ ساری صورتیں مرد پہ طلاق دیتے ہوئے بھی لگتی ہیں کیا؟ مرد کے اوپر بلال بھائی بنیادی طور پہ میں ایک دو باتوں کا صرف اضافہ یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جو انہوں نے بات کی ہے نا, ان میں سے آپ اگر معاشرے کا جائزہ لیں تو عورت کس وجہ سے خلا لیتی ہے؟ میں ایک بات ہم سوشل سائنٹسٹ نہیں ہیں. نہیں, عورت خلا لینے کی بہت بڑی وجہ تشدد ہی ہوتی ہے کہ مرد تشدد کر رہا ہے, عدم توجہگی ہے, عدم توجہگی ہے. یہ شرعی جو آپ ادھر پوچھنا چاہتے ہیں نا معاشرے میں, اچھا اس کا مطلب نکاح کے اندر یہ بھی آپ کے خیال میں پھر لکھا جانا چاہیے کہ یہ مجھے توجہ دے گا؟ میں نے یہ نہیں شرط عائد کی. عدم توجہ بلال بھائی, جو توجہ جو محبت اور توجہ ہے نا وہ نہ تو شرط نکاح ہے نہ ہی خلا کی شرط ہو سکتی ہے. مجھے ایک بات بتائیں, نفرت میں بھی نکاح نہیں ہو سکتا کیا؟ نفرت میں نکاح ہو جاتا ہے, لیکن اگر عورت سمجھ رہی ہے کہ مجھ سے یہ مستقل نفرت کر رہا ہے, بیزاری کا اظہار کر رہا ہے اور میرے قریب نہیں آ رہا, یا جو بھی معاملات ہے عورت خلا لے سکتی ہے, اس میں کوئی مسئلہ نہیں. ہمیں اس بات کے اوپر اعتراض ہے ہی نہیں. اعتراض ہے مجھے تو اس بات کے اوپر اعتراض نہیں ہے. مجھے اعتراض یہ ہے کہ جب تفویض نکاح کی بات ہوگی نا تو وہ کہ عورت کو سپرد کر دیا جائے, وہ کیسے ہوگا؟ عورت کو جب اللہ نے خلا کا حق دے دیا تو وہ کافی ہے, میں یہ سمجھتا ہوں. اس کو حق کہاں ملا ہے؟ وہ ڈیمانڈ کر سکتی ہے, آپ کہہ رہے ہیں اس کا حق ہے. حق تو دیا ہی کوئی نہیں آپ نے. میں آپ کو کہہ رہا ہوں حق ہے, اور اس کو وہ ڈیمانڈ کر سکتی ہے, وہ ڈیمانڈ کرنے کا حق ہے. ہاں ڈیمانڈ کرے گی, نہیں اس کے بعد وہ ہو بھی جاتا ہے, واقعہ بھی ہو جاتا ہے. نہیں وہ تو کس نے دینا ہے نا, کس نے؟ مرد نے یا قاضی دے گا, قاضی کے پاس جا کے ہمارے نزدیک قاضی. لیکن طلاق کے اندر جو آدمی طلاق دے گا وہ تو طلاق ہو جائے گی نا, ہو جاتی ہے, وہ تو ڈیپینڈ نہیں کرتی کسی چیز پہ. نہیں ہو جاتی ہے. تو یہ برابری تو نہ ہوئی بہت زیادہ اس کے اندر. اگر آپ غور کریں تو مرد جن وجوہات برابری ہونی چاہیے, مرد جن وجوہات کی بنیاد پہ طلاق دیتا ہے, عورت بھی انہی وجوہات کی بنیاد پہ خلا دیتا ہے. مرد کس بنیاد پہ طلاق دے سکتا ہے؟ مثال ویسے تو ایک بات ہے کہ اگر بات آئی ہے ضمنی طور پہ, تو جو غصے میں اور بڑی جلد بازی میں طلاق دی جاتی ہے یہ بھی دین فطرت ہے. اور دین فطرت ہے, دین فطرت ہے کہ وہ طلاق واقعہ نہیں ہوتی ہمارے نزدیک, اللہ نے حرام کہا ہے ہمارے نزدیک. آپ کہہ رہے ہیں دین فطرت ہے. دین فطرت یہی ہے کہ غصے میں طلاق 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 کہہ دی تو ہمارے نزدیک ایک ہی ہوتی ہے. یہ بات بھی سمجھنے کی ضرورت ہے. غصے میں طلاق ہو جاتی ہے, ہو جاتی ہے. دین فطرت ہے غصہ. میں یہی کہہ رہا ہوں کہ وہ جو دین فطرت ہے وہ بیان کر رہا ہوں کہ 4 دفعہ کے 5 دفعہ کے ایک ہی ہوتی ہے. یہ ایک الگ موضوع ہے, یہی موضوع ہے نا. کیا غصے میں طلاق ہوتی ہے؟ طلاق ہو جاتی ہے. بندہ غصہ حرام ہے, ہاں حرام میں طلاق ہو جاتی ہے, تو طلاق حلال ہے. مجھے ایک بات بتائیں, جو بغیر غصے کی بھی طلاق کوئی دیتا ہے کیوں نہیں ہوتی؟ سوچے سمجھے بڑے عقل مند سوچ سمجھ کے دینی چاہیے. ہمارے یہ شریعت کا حکم ہے. لوگ موجود ہیں, یہ شریعت کا حکم ہے کہ واقعی کے سوچ سمجھ کے اور حال ان کی بھی شرائط ہے. میں اب آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے کہا مرد کی طلاق کی شرائط نہیں, مرد کی طلاق کی بھی شرائط ہے کہ حالت طہر میں دے, ایسی پاکیزگی میں دے, ایسی حالت میں اس طہر میں نہ دے کہ جس میں عورت کے پاس جا چکا ہو, حالت حمل میں نہ دے, حالت حیض میں نہ دے. آپ کو کس نے کہا شرائط نہیں ہے؟ نہیں, یہ سجیشنز ہیں یا دے ہی نہیں سکتا حامل عورت کو طلاق؟ یہ حکم ہے کہ نہ دے. اگر وہ دے گا وقوع پذیر ہوتی ہے کہ نہیں, یہ الگ فقہی مسئلہ ہے. یہ حکم ہے کہ نہ دے, لیکن اگر وہ دے دیتا ہے ان حالتوں میں تو پھر حکم کیسا ہوا؟ نہیں اگر وقوع حکم میں مثال دے رہا ہوں, میں مثال دے رہا ہوں. ایک بندے کو اللہ نے حکم دیا جھوٹ نہ بولو, اگر جھوٹ بول لیتا ہے تو اب کہنے کا مطلب وہ بولتا ہے. آج کھل کے بیان کریں, ٹائم بھائی گھما رہے ہیں اس بات, کھل کر بیان کریں. جھوٹ کے ساتھ اس کی کوئی مثال نہیں ہے. اگر اس کو حکم ہے کہ وہ اس کی پریگننسی میں اس کو ڈیورس نہیں دے سکتا تو اس کی ڈیورس لاگو کیسے ہوگی؟ میں بتاتا ہوں لاگو کیوں ہوتی ہے. اس کی شریعت میں بتاتا ہوں. وجہ یہ ہے کہ پریگننسی میں طلاق دینے کا اللہ نے حکم دیا نہ دے, لیکن ختم ہوگی بات. اگلی بات بھی سنیں نا, اگلی آیت بھی تو سنیں. اگلی آیت یہ ہے کہ جن کو تم حمل میں طلاق دو ان کی عدت وضع حمل ہے. یہ کیوں ہے؟ اب بات سمجھے. تو پھر وہ حکم اب بات سمجھے, وہ مشورہ ہے. ہاں وہ اللہ نے کر رہے ہیں, انہیں کہ کھل کر بیان کریں. میں کھل کے بیان کر رہا ہوں. بات یہ ہے کھل کے دیر بھائی میں بیان کرتا ہوں. آپ نے ایک لفظ کہا نا سجیشن, وہ ساری سجیشنز ہیں, وہ حکم نہیں ہے. آپ تو پھر بھی حکم اور سجیشن میری نظر میں ایک ہی بات ہے.
جب تک عادل گواہ نہ ہو، ہوش و حواس میں نہ ہو، اور جب تک صیغہ جاری نہ کیا، جب تک مشاورت نہ کر لی جائے، حالت پاکیزگی میں نہ ہو، اس کے باوجود وہ 50 مرتبہ بھی کہے تو پہلی ہوگی طلاق رجعی. یہ بہت بڑا ڈسپیوٹ ہے. اب مجھے یہ بتائیں پہلا تو طلاق ایک ٹائم دے، میں کہنا چاہتا ہوں، میں چھوٹی سی ایک بات کرنا چاہ رہا ہوں. اگر فرض کیا کر خاوند اپنی بیوی کو کہے کہ تم مجھے بہت اچھی لگتی ہو، میرے کام کرتی ہو، میرے بچوں کا خیال رکھتی ہو، میرا خیال رکھتی ہو، میں تم سے خوش ہوں، میں تم سے پیار کرتا ہوں، جاؤ میں تجھے طلاق دوں. نہیں کہہ سکتا. میرے اگلے جملے نہیں نا. نہیں، ایک سیکنڈ، نہیں کہہ سکتا. وہ کہہ سکتا ہے لیکن وہ نہیں کہے گا. کیوں نہیں کہے گا؟ آپ کیسے اس کے مرید بن گئے؟ میرے کہنے کا مطلب نہیں ہے. وہ طلاق جو دے وہ کہے گا میں تیرے سے بڑا راضی ہوں، تو نے میرے بچوں کو پالا ہے، تو نے میری بڑی خدمت کی ہے، تو بہت خوبصورت ہے، لیکن تو میری دلچسپی نہیں ہے، میں تجھے سے الگ ہو کے کسی اور سے شادی کرنا چاہتا ہوں. خوشی میں وہ نہیں کہا. کیسے روک سکتے ہیں؟ تو غصے میں ہی کہنا ہے. کیا کمال بات ہے. آپ نے اس دنیا میں یعنی کہ سلجھے ہوئے لوگوں کو مار دیا، سارے ختم ہو گئے، کوئی سلجھا ہوا نہیں ہے. دیکھیں جہاں غصے میں طلاق، غصہ حرام ہے بھائی. 4 بیویاں اور اس میں 5ویں کرنی. مجھے ایک جملہ بتا دیں، ایک جملہ بتا دیں، ایک جملہ بتا دیں. اللہ کا آئین جہاں اللہ کا نظام آتا ہے، ایک جملہ بتا دیں، پیچھے ہو جاتی ہے. ایک جملہ بتا دیں. حرام میں سے حلال نکلتا ہے، سور میں سے حلال گوشت نکل سکتا ہے، شراب میں سے حلال شراب نکل سکتی ہے. اور یہ حرام غصے میں سے حلال طلاق کیسے نکال رہے ہیں آپ؟ نہیں، اگر یہ تو بات ہی ٹھیک. کیسی بات ٹھیک ہے؟ یہ قیاس صحیح نہیں ہے. کوئی دلیل دینا. میں دلیل دیتا ہوں. میں ایک منٹ دلیل دیتا ہوں. بندہ غصے میں ہو، سبحان اللہ کے نیکی ملے گی کہ نہیں؟ ایک منٹ ٹھہرے یار. سبحان اللہ کے نیکی ملے گی؟ نیکی اللہ نے دینی ہے تو حلال نہیں نکل رہا. غصے میں بندہ سبحان اللہ، غصے میں رسول اللہ نے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ. اب بات سن لیں. اب اللہ نے دیا کہ نہیں دیا یہ نہیں پتا. میں بتاتا ہوں حدیث. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غصے کہا کی حالت میں تو قتل بھی غیر عمدی شمار ہوتا ہے. آپ بتائیں بلال اب طلاق کیسے دوا سکتے ہیں؟ ایک مثال دے رہا ہوں. یہ مین میڈ قوانین ہے، گاڈ میڈ نہیں ہے. پلیز میری ایک بات، یہ مین میڈ قوانین ہے. میری ایک بات. انسان کی باڈی ہے نا، انسان کی باڈی اللہ کو جو ہے نا نکاح اتنا پسند ہے اور طلاق سے نفرت کی ہے خدا نے. انسان کی باڈی کے اندر جب تک جو بھی چیز ٹھیک ہے، وہ صحیح ہے، تب تک وہ پاک ہے. جو ہی جیسے آپ نے کہا کہ حلال سے حرام کیسے منتقل ہو گیا، جب تک انسان کی باڈی میں جو بھی چیز ہے وہ محفوظ ہے، وہ صاف ہے، وہ پاک ہے اس کی باڈی. جو ہی وہ چیز اس کی باڈی سے باہر نکلی، اس پہ دوسرا حکم لاگو ہو گیا. حرام کا پیشاب کی مثال. اس سے کیا نتیجہ نکلا؟ اس کا مثال آپ جس طرح مثال دیں اس کی. کیا بلال بھائی میں ایک مثال تو دینے دینا پروفیسر صاحب کو یار. کوئی پروفیسر آپ نے تو حلال سے حرام نکال دیا ہے، وہ حرام سے حلال کی بات کر رہے ہیں. ایک عورت ہے، جسم میں غذا حلال کی اور حرام عورت ہے. نہیں یہ بات. ایک عورت ہے، طاہرہ ہے، بلال ایک بھائی بچے کو جنم دیتی ہے. میں ایک بات بتاتا وہ بچہ پاک ہے کہ آپ کو. میں ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور کیا نکلتا ہے باڈی سے؟ میں حدیث بیان کرتا ہوں. رسول اللہ آپ کی مثال غلط تھی. میں آپ کو بتاتا ہوں. یہاں پر حلال سے حرام، میں حرام سے حلال کی بات کرنے لگا اور حرام سے حلال کی بات آپ نے کی ہے، حلال سے حرام. حلال سے حرام کی نہیں کی. میں ایک بات، جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بندے کو غصے میں دیکھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ. تو اس نے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا تو وہ کیا غصے میں قبول نہیں ہوتا؟ قبول میں نے تھوڑی کرنا ہے، قبول تو اللہ نے کرنا ہے. رسول اللہ نے حکم دیا ہے، رسول اللہ نے حکم دیا. اس لیے یہ کہنا کہ غصے کے اندر کوئی عمل واقعہ ہو جائے تو اس کے اثرات نہیں ہوتے. انسان کسی کو قتل کر دے غصے میں، غصے کا قتل اور ہے. بات سنیں نا، میں یہی بحث کرنے لگا ہوں. بالکل غصے میں قتل کر دیا، میں نے آپ کو غصے میں قتل کر دیا. مجھے ضرور کرنا ہے آپ نے قتل غصے میں. مثال دے رہا ہوں. تو اگر یہ ان کا استدلال مانا جائے، اس کو اس کی سزا نہیں دی جائے گی، وہ اس کو اس کے اوپر سزا نافذ نہیں کی جائے گی. آپ دیکھیں لیکن فرق ہوگی نا. کیا فرق ہوگا؟ احتشام بھائی، غصے میں قتل کرنے والے کو بھی سزا دی جائے گی، بغیر غصے کو قتل کرنے والے کو بھی سزا دی جائے گی. اسی لیے طلاق کے اندر میں ایک بات بتاتا ہوں کہ غصے میں دی جائے طلاق وقوع پذیر ہوتی ہے. لیکن جو ظہیر بھائی نے اگلی بات کی ہے، ہم اس موقف کے قائل ہیں، وہ ایکسپلین ہونا چاہیے کہ وہ ایک رجی ہوتی ہے، ایک طلاق ہوتی ہے. ہاں یہ بات ہے. لیکن سارے لوگ تو ایسا نہیں مانتے نا. فقہ حنفی میں 3 ہو جاتی ہے. فقہ میں نا، فقہ آپ کی فقہ کے اندر 3 ہو جاتی ہاں ہو جاتی ہے. آپ نے ایک ہی دفعہ میں 3 دی تو 3 ہو گئے. سر میں ایک عرض کروں، آپ کے ہاں 3 دی لیکن ایک ہوئی. 10 دی ایک ہوئی. بلال بھائی ایک سیکنڈ، ہمارے یہاں تو مجھے ایک مثال دینے دیں. مجھے ایک مثال کے طور پر میں نے کسی بندے سے کہا پلیز گلاس کا پانی کا ایک گلاس لائیں، وہ لے آیا. میں نے کہا پھر پانی کا ایک گلاس لاؤ، پھر وہ لے آیا. میں نے 3 بار کہا تو 3 گلاس آئے. اور اگر میں نے ایک بار ہی کہا، مثال نہیں ہے ٹھیک. بلال بھائی میں اس کا جواب، مثال ہے یہ. اب مجھے اس کا جواب دیں. اچھا میں بتاتا ہوں، ایک آپ کی مثال کا میں جواب دیتا ہوں. 3 دفعہ کہا تو آپ پروف کرنی ہے آپ نے، لیکن آگے اس کی وجوہات نہیں. میں بتاتا ہوں آگے اس کی. اچھا ظہیر بھائی بولیں یا نہ بولیں. قادری صاحب ایک بات،
ایک بندے نے ایک عورت کو 10 دفعہ طلاق دی ہے, 10 دفعہ, تو جو 3 سے اوپر والی 7 ہیں وہ کہاں ہیں؟ وہ لغو جائیں گی. اب تو پھر گلاس کی مثال کیا؟ بھائی وہ اب بتائیں اب وہ 7 گلاس کہاں گئے؟ وہ سر لغو جائیں گی. اب 7 گلاس لائیں واپس. حد 3 تک ہے, اس لیے حد 3 تک آپ کے ہاں ہمیں سمجھنا پڑے گا. حد 3 یہ فقہی بات کی ہے, ان کے ہاں 3 کی حد ہے, ہمارے ہاں 1 کی وجہ سے حجاب ہے اور 3 کی وجہ سے. اچھا دونوں ہی شریعتیں ہیں, آپ کے ہاں پوری طلاق ہو گئی 3, ان کے ہاں 1 ہوئی, دونوں ہی شریعتیں ہیں. ایسے ہی ہو گئے نا, 3 شریعتیں بیٹھی ہیں یہاں پہ. نہیں ان کے ہاں بھی 3 1 پوچھ رہے. نو ہاں ہمارے ہاں جو ہے نا, میں آپ کو بتا دوں, سن لیں جی 1 منٹ دے دیں. جی آپس میں کھیلے جا رہے ہیں, حالانکہ ان کے اپنے بڑے اختلافات ہیں, لیکن اس وقت انہوں نے یوں کیا ہوا 2 نہیں ایسا نہیں سر, نہیں ہے. 1 منٹ دیکھیں بات یہ بلال بھائی, ایک چھوٹی سی جو ہے نا, الطلاق مرتين ہے, پہلی بات تو جو ہے نا وہ اس کا کیا مطلب ہے؟ 2 مرتبہ جو ہے نا, یعنی 2 طلاقیں, اور تیسری کے بعد رجوع نہیں ہوگا. 2 کے بعد ہوگی کیسے؟ دیکھیں میں عرض کرتا ہوں, ایک طلاق رجعی جو پہلی طلاق, رجوع کرنے والی, جس میں رجوع کر سکتے ہیں, اس میں یہ ہوتا ہے چونکہ زمانہ جاہلیت میں کیا ہوتا ہے. نہیں آپ پہلے یہ فرما دیے کہ کیا 1 دفعہ طلاق آپ کے دینے سے ہو جاتی ہے؟ میں میری بات سن لیں نا, طلاق کا پروسیس یہ ہوتا ہے کہ پہلے مشورہ کیا جاتا ہے, سوچے سمجھے لوگوں کی طرح, پڑھے لکھے لوگوں کی طرح, شرط ہے, ٹھیک, مشورہ کیا جاتا ہے, دونوں اپنا کیس بیان کرتے ہیں. میں امریکہ کے اندر آفیشلی جو ہے نا وہ طلاق کے معاملے میں ریپریزنٹیٹیو ہوں 5 لوگوں میں سے پورے امریکہ کے اندر, ہماری جو فقہ کے مطابق, اور صبح سے لے کر شام تک جو ہے 85 کیس آتے ہیں لٹرلی, جو ہے امریکہ کے اندر بھی بہت زیادہ. ٹھیک ہے. اچھا پہلے جو ہے نا وہ آتے ہیں اور آ کر بیٹھ کر جو ہے نا اپنا کیس بیان کرتے ہیں, ہم سنتے ہیں, کوئی جلدی نہیں ہے. ٹھیک. کوئی ہم کسی ملک کے نظام عدل کی طرح لمبی تاریخیں دیتے ہیں جب ہمارا دل چاہ رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا اب آیا اس کے بعد جب یہ طے ہو گیا کہ دونوں طرف سے دے آر ڈٹرمن کہ ان کو طلاق, ہم پوچھیں گے خاتون سے کہ تم حالت طہارت میں ہو, کہ جی, ہم 2 عادل گواہوں کو لائیں گے, شرط ہے, ایک اس کی طرف سے ایک اس کی طرف سے. ٹھیک. پھر بیٹھ کر وہ کس چیز کی گواہی دیں گے؟ وہ اس بات کی گواہی دیں گے کہ میں صیغہ طلاق جاری کر رہا ہوں. اچھا. ان موکلتی, میرے اپنے موکل کی طرف سے, یا طالقہ, وہ طالقہ ہے, وکیل بن کے آتا ہے. ہاں باقاعدہ میں وکیل بن کے صیغہ طلاق جاری کروں. ٹھیک. اس کے بعد وہ 3 طہر عدت کے گزارے گی اسی کے گھر میں. نہیں ضروری نہیں ہے, اسی کے گھر میں گزار سکتے, اپنے گھر میں گزار. ٹھیک. اچھا اب 3 طہر جو ہے رجعی اس لیے کہتے ہیں کہ ان 3 طہر کے دوران اگر وہ جا کر صرف خاتون کو ہاتھ لگا دے تو رجوع ہو گیا, وہ دوبارہ سے اس کی بیوی بن گئی. اب 1 طلاق ہوئی ہے, یہ طلاق ہوئی ہے, ایک مان لی بات. نہیں طلاق کب ہوگی؟ اس نے رجوع کر لیا نا. ٹھیک ہے. اب طلاق ہی ختم ہوگی. اچھا 1 بھی نہیں ہوئی؟ نہیں ہوئی, وہ طلاق ہی ختم ہوگی نا, رجوع کر لیا. ہاں 1 بھی نہیں ہوئی, زندگی بھر کیا وہ معلق رہے گی یا نہیں, تو 3 طہر کے بعد آزاد ہوگی نا. 3 طہر تک اس کے پاس یعنی کہ طلاق ہوئی نہیں ہوئی نا, طلاق رجوع کر گیا نا, وہ ختم ہوگی. اب رک جائیے. اچھا دوسری بات, 1 منٹ, اس میں یہ بھی ہے کہ حتیٰ رجوع کے لیے عورت کو اختیار نہیں ہے ریجیکٹ کرنے کا, بالکل, چونکہ وہ اس کے حق میں ہے. اچھا اب 1 طلاق ہو گئی, اب اگر اس نے رجوع نہیں کیا طلاق کمپلیٹ ہوگی, خاتون آزاد ہے. پہلی طلاق ہوئی. ہاں اب وہ چاہے کسی دوسرے سے نکاح کر سکتی ہے, لیکن نہیں کیا. اب دوبارہ مرد گیا اسے نکاح کرنے کے لیے, باقاعدہ پوری شرائط کے ساتھ نکاح ہوا, نکاح کے بعد دوبارہ دل چاہے اس کو طلاق دے دے, یہی پروسیس کے پوری شرائط کے بعد وہ اس کو طلاق دے دی, پھر عدت ہوئی, یہ 2 طلاق. اب تیسری مرتبہ پھر اس نے نکاح کر لیا, اور تیسری مرتبہ پھر پورے پروسیس کے بعد طلاق دی. اب خدا کہتا ہے کہ تو اب نہیں کر سکتا, وہ غیرت نہیں بنے گا نا, یہ غیرت کا معاملہ ہے نا, ٹھیک ہو گیا کہ تو خاتون کے ساتھ ایک جملہ, اب جب تک خلا نہیں کرے گا تو نہیں کر. ایک جملہ جلدی سے, اگر ایک وقت میں آپ کے ہاں کوئی شخص جو ہے, ایک وقت میں اگر کوئی شخص جو ہے وہ اس اپنی بیوی کو کہہ دے میں نے تجھے 3 ہی طلاقیں دے دی, تو کیا وہ دے سکتا ہے؟ پہلی بات یہ ہے کہ جب تک گواہ نہیں ہوگا وہ 100 مرتبہ بھی کہہ نہیں ہوتی. گواہوں کی موجودگی میں گواہوں کی موجودگی میں وہ نہیں دے سکتا, وہ صیغہ جاری کر سکتا اگر پڑھا لکھا ہو, ویلا کوئی وکیل ہی کرے گا صیغہ جاری. 3 صیغے اکٹھے جاری نہیں کر سکتا, نہیں کر سکتا. آپ کے ہاں کر سکتا ہے, 100 مرتبہ بھی کہہ تو نہیں ہوگی. سر بالکل کر سکتا ہے, بالکل کر سکتا ہے, یعنی کہ ایک ہی وقت میں بیٹھے ہوئے 3 طلاقیں جو ہے وہ دی جا سکتی ہیں. جس طرح آپ نے 7 گلاس جو ہیں وہ نہیں پیے, 3 گلاس پی لیے, سر اس کو لگ ہو گیا, اس کو چھوڑے, وہ تو ہے ہی نہیں. ٹارگٹ جو ہے جو شریعت کا حکم ہے ہم نے اس کو ہی دیکھنا ہے نا, باقی جتنی وہ لیمٹ. یہ شریعت کا نہیں, تو یہ شریعت فرق کیوں ہے؟ بھائی میں ایک بات بتاتا ہوں, شریعت فرق کیوں ہے؟ وہ 30 دفعہ بھی دی جائے تو 1 ہے, آپ کے ہاں 3 دفعہ دے دی جائے تو وہ 3 ہے. شریعت فرق ہے نا. آپ اپنی شریعت پہ یوں کھڑے نہیں, میرا نقطہ نظر, ہمارے ہاں ایسا. میں نے ایک مثال بلال بھائی
میں حدیث بیان کرتا ہوں, ایک دو قادری صاحب کی بھی اور ایک منٹ ہے حدیث بیان کرتا ہوں. رکانہ نے طلاق دی اپنی بیوی کو, صحیح حدیث ہے مسند احمد ابو داؤد وغیرہ میں, 3 طلاقیں بیک وقت ایک مجلس میں دی. رسول اللہ نے کہا آپ نے ایک مجلس میں 3 دی ہیں, یہ صحیح حدیث ہے. انہوں نے کہا جی ہاں میں نادم ہوں پشیمان ہوں. رسول اللہ نے کہا اب رجوع کر لیں. ٹھیک ہوگی بات, آگے سمجھنا, اگلی بات بتائیں مسلم میں یہ حدیث ان تک نہیں پہنچی. ہاں ہے, ان کو یہ حدیث کا پتہ ہے, ان کی فقہ میں 3 طلاقوں کی اجازت ہے. وہ ہم اگر وہ فقی بحث میں پڑھیں گے تو ان کا مقدمہ وہ ہے جو ظہیر بھائی مقدمہ پیش کر رہے ہیں. ظہیر بھائی ایک آئیڈیل سچویشن کریٹ کر رہے ہیں کہ طلاق ایسے ہونی چاہیے. نہیں ہمارے ہوتی ہی ایسے ہے, ان کے ہوتی ایسے ہے بھائی. انہوں نے نکاح کو آسان کیا ہے, طلاق کو مشکل کیا ہے. آپ نے طلاق کو آسان کر دیا ہے. یہ نہیں کہ وہ مطلب اگر نہیں. دوسری بات یہ ہے کہ صحیح مسلم کی حدیث ہے, وہ آئیڈیل سچویشن نہیں ہے, اسی لیے ہم پاکستان کے اندر جج طلاق دے دیں. کرتے ہی ایسے ہیں. ہم آئیڈیل کو کیوں لے رہے ہیں, ہم دین اور شریعت کو کیوں لے رہے ہیں؟ وہ یار اللہ کے ولیوں وہ آئیڈیل ہے ہی نہیں. جب بہت ساری چیزیں ایسے ہیں جو ہمارے آئیڈیل نہیں ہو سکتی. وہ آئیڈیل ہے ہی نہیں. دین آئیڈیل نہیں ہے, دین آئیڈیل ہے, دین آئین ہے, نظام ہے اللہ تعالیٰ کا. لیکن آئیڈیل نظام ہے نا, آئیڈیل نظام ہے, وہ کبھی بھی بدل نہیں سکتا. سکتا. دوسری بات یہ ہے, بلال بھائی صحیح مسلم کی حدیث ہے, عبداللہ ابن عباس نے کہا رسول اللہ کے دور میں 3 طلاقوں کو ہم 1 طلاق کہتے تھے. صحیح مسلم کی حدیث ہے, یہ کوئی ان نون کتاب کی نہیں ہے. حضرت ابو بکر کے دور میں ہم 3 طلاقوں کو کہتے ہیں. حضرت عمر نے لوگوں کی بڑھتی ہوئی جرت کو دیکھا اور انتظامی فیصلہ کیا. ایک ہوتا ہے لاگو کر دینا انتظامی طور کے اوپر, تو 3 طلاقیں حضرت عمر نے, یہ بھی ہم یہ بھی بات کہتے ہیں, حضرت عمر نے اپنے دور میں اس کو انتظامی طور پہ لاگو کیا ہے کہ خبردار بعد آ جاؤ عورتوں کو. تو انتظامی نظام میں فرق نہیں ہے. ہاں فرق ہے. میں تو یہ پہلی مقدمہ میرا تو یہی ہے, میرا تو مقدمہ یہی ہے. تو شریعت انتظامی طور پہ شریعت آئیڈیل ہوئی, اس کی انٹرپریٹیشنز الگ الگ ہے نا. پھر حدیث ہے نا, انتظامی طور پہ انہوں نے اس بات کو لاگو کیا. انتظامی وہ ہے, کیا کہنا چاہیے, لا آف دا اسٹیٹ. لا آف دا اسٹیٹ کو اب شرعی اسٹیٹ تو نہیں بنائیں. اس کے بعد ایگزیکٹو آرڈر, اس کے بعد اگلی بات سن لیں. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی قباحت کے اوپر جو سنگینی کے اوپر روشنی ڈالی ہے وہ ہم بھول گئے. وہ کیا؟ وہ یہ ہے جو اصل میں نقطہ ہے جس کو آج ایلیبوریٹ کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں تمہیں کرائے کے سانڈ کا پتہ نہ بتاؤں. کرائے کے سانڈ کا کون ہے جو حلالہ کرتا ہے, اور اللہ کی لعنت ہو. بات سنیں, وہ اس طلاق سے نکلتا ہے, وہ اس طلاق سے نکلتا ہے. بلال بھائی یہ اس طلاق سے نکلتا ہے, یہ ٹاپک الگ ہے, ہمارے اسی کے اندر ہے. بلال بھائی یہ طلاق کے اندر کا ٹاپک کے بعد دوبارہ اس پہ ایسا ہو سکتا ہے کہ مزید گفتگو اگلی دفعہ رکھ لیں. ہاں ہو جائے گا. اچھا بلال بھائی ایک بات, لیکن میں صرف حدیث مکمل کر رہا ہوں. خداوندہ کے دور میں پورا ایران اس بات پہ شیعہ ہوا تھا. میں آپ کو ایک اس بات پہ شیعہ ہوا جانا ہے, وقفہ لینا ہے, وقفہ لیتے ہیں. شریعت جو ہے وہ مکمل ہوتی ہے, وہ کلالس ہوتی ہے, لیکن جب انٹرپریٹیشنز کرتے ہیں تو پھر انٹرپریٹیشن میں مسئلہ معاملات بن جاتے ہیں. وقفہ لیتے ہیں, واپس آتے ہیں. جہاں زیب ہاشمی ہے, میرا سوال یہ ہے کہ اگر روزے کی حالت میں میاں بیوی ایک دوسرے کو چھو لیں یا ٹچ کر لیں تو کیا اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ حکم صحیح بخاری میں سنن ابی داؤد میں ملتا ہے کہ 2 مختلف لوگوں کو نبی علیہ السلام نے مختلف حکم ارشاد فرمائے. ایک بوڑھے نے جب آ کر مسئلہ پوچھا تو نبی علیہ السلام نے اجازت دے دی, اور جب جوان بندے نے پوچھا تو آپ نے اجازت نہیں دی. اور یہ اجازت نہ دینا اس اعتبار سے تھا کہ کوئی اس سے اگلا معاملہ ایسا نہ ہو جائے جس کی وجہ سے روزہ ٹوٹنے تک بات چلی جائے. باقی شرعی طور پر کوئی اس اعتبار سے ممانعت نہیں ہے, روزہ اس سے ٹوٹتا نہیں ہے. السلام علیکم, میرا نام ہے جویریہ ارشد, اور میرا علی بھائی سے یہ سوال ہے کہ کیا کسی شخص کو پیسے دے کر روزہ رکھوایا جا سکتا ہے؟ اگر ہاں تو یہ روزہ رکھنے والا شخص اپنے روزے کب رکھے گا؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دیکھیں یہ ایسی عبادت ہے کہ جو آپ کسی کی طرف سے نہیں کر سکتے, سوائے جو بخاری مسلم میں آیا کہ اگر منت کے روزے کسی کے رہتے ہیں تو اس کا کوئی قریبی رشتہ دار اس کی طرف سے والنٹیئرلی رکھ سکتا ہے اگر رکھنا چاہے منت کے روزے. فرض روزوں کے بدلے تو آپ نے فدیہ دینا ہوگا. تو یہ کہنا کہ اگر ہم کسی کو پیسے دے کے روزے رکھوا لیں تو اس طرح کوئی روزہ نہیں ہوگا. آپ رکھوا بھی لیں, نہ آپ کا روزہ شمار ہونا ہے اور نہ اس کا ہونا ہے, کیونکہ اس کے اپنے تو گئے. اللہ اکبر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آمین.
آپ دیکھ رہے ہیں برکت رمضان اور میں ہوں بلال کتب. کیا بات ہے احمد رضا بھائی, کیا بات ہے. جی کر رہا تھا کہ اٹھ کے نعرے لگاؤں, یقین کریں کیا بات ہے, کیا خوبصورت بات ہے. جناب آج کے موضوع کے اوپر ہمارے ساتھ جو ہمارے مہمان ہیں, پہلے میں ان سب کا تعارف کروا دوں. انتہائی محترم علامہ ہشام الہی ظہیر بھائی, السلام علیکم. وعلیکم السلام. جمعہ آپ کا مصروف ہوتا ہے, اس لیے جمعے کی آپ کی چھٹی جو ہے وہ کوئی بات نہیں, لیکن آئندہ چھٹی نہیں کرنی, یہ آپ کے لیے تاکید ہے. پروفیسر نصیر قادری صاحب, السلام علیکم پروفیسر صاحب, خیریت سے؟ خیریت. حضور اقدس یہ امامہ آپ کو بڑا اچھا لگ رہا ہے. میں نے فرسٹ ٹائم پہنا ہے. پہلی دفعہ پہنا ہے؟ پہلی دفعہ. اپنے ذوق سے یا کسی اپنے ذوق سے؟ اپنے ذوق سے, ماشاءاللہ, اور بہت اچھا لگ رہا ہے. اور جناب ہمارے ساتھ علامہ ظہیر الحسن صاحب, السلام علیکم. علیکم السلام ورحمۃ اللہ. الحمد اور للہ. علامہ صاحب کو آپ جانتے ہیں کہ حضرت جو ہیں یہ خطیب حرم امام حسین ہیں. سبحان اللہ. اور ہمارے لیے کتنا باعث فخر ہے یہ بات کہ وہ ہمارے ساتھ یہاں تشریف رکھتے ہیں. ہم نے ویسے ان کو وہاں بھی دیکھا ہے کہ جب یہ امامت وہاں پہ ممبر پہ بیٹھے ہوتے ہیں, ممبر میں جب یہ بیٹھے ہوتے ہیں نا, تو تب ان کی شخصیت کچھ اور ہوتی ہے, یقین کریں. اور نیچے جو بیٹھے ہوتے ہیں ان کی کیفیت اور ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے بڑا رحم اور کرم کیا ہے ہم سب پہ کہ اللہ ان لوگوں کی محفل ہمیں دیتا ہے. ایک بزرگ کا بڑا اچھا قول ہے کہ اگر اپنے آپ کو اچھا رکھنا ہے نا, تو اس کی وہ 5 شرطیں انہوں نے بتائیں, وہ 4 بھی عرض کروں گا, لیکن ان میں سے پہلی شرط ہے نا وہ یہ کہ اپنی جو تہذیب ہے, جو اپنا ماحول ہے, جو اپنی بیٹھک ہے, جو اپنا ماحول ہے, اس کو پاکیزہ کرو تاکہ تمہاری تنہائیاں بھی پاکیزہ ہوں. کیا خوبصورت جملہ کہا ہے. ہمارے بچپن کی جو بات ہے وہ ایسا ہی صورت حال ہے کہ ہم کبھی شاید کبھی سنا ہو بچپن میں, یا اپنی جوانی میں بھی شاید کہیں سنا ہو کہ کوئی طلاق ہو گئی, شاید کبھی کوئی لفظ ہم نے خلا کا سنا ہو. لیکن اب لاہور شہر کا علامہ ظہیر بھائی سید صاحب, اگر آج لاہور شہر کا ڈیٹا لیں تو 50% پلس 51 سے 54% کے قریب جو ہیں یہ عدالتوں میں خلا ہے. اور ان میں ان 50% خلاؤں میں سے جو 90% ہیں وہ لو میرجز ہیں جو خلا کے لیے چلی جاتی ہیں. تو یہ ایک ایسا ڈرانا خواب بنتا چلا جا رہا ہے معاشرے کے لیے, جس کے اوپر کوئی نہ کوئی نظر جو ہے وہ ضرور ہونی چاہیے. آج سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ یہ خلا جو ہے اس کا ایک شرعی مقام کیا ہے, اور پھر اس کے بعد سمجھیں گے یہ کہ طلاق جو ہے وہ اس کا شرعی قد و قامت کیا ہے. لیکن حضرت آپ سے شروع کرتا ہوں, یہ پہلے فرما دیجئے کہ خلا ہے کیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے جب طلاق اور خلا کی بات کی ہے تو میرے ذہن میں یہ بات آ رہی تھی کہ ابتدا طلاق سے ہو رہی ہے, پہلے نکاح تو ہونے دیں. تو نکاح کریں گے یعنی نکاح کو ویسے ہی ذہن میں بات آئی کہ نکاح کی آپ شرارتی سوچتے ہیں, آپ شرارتی چیزیں سوچتے ہیں. بنیادی طور پہ خلا عورت کا وہ حق ہے جو شریعت نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو اس طرح ودیت کیا کہ اسلام ایک دین فطرت ہے. جس طرح مرد کسی وقت اس نتیجے پہ پہنچ سکتا کہ میرا اس عورت کے ساتھ گزارا نہیں, تو اللہ نے اور رسول اللہ نے عورت کو بھی یہ صلاحیت, استطاعت اور اس کو یہ حق دیا کہ وہ بھی سوچ سمجھ لے اور اچھی طرح غور و فکر کرنے کے بعد اگر وہ اس نتیجے پہ پہنچے کہ میں اس شخص کے ساتھ نہیں رہ سکتی اور میرا اس کے ساتھ رہنا استحصال ہے اور میں اس کے ساتھ رہوں گی تو میرے اوپر ظلم ہوگا, اگر احتسال نہ ہو تو نہیں, تو پھر نہیں کرنا چاہیے. نہیں, وہ چاہیے الگ بات ہے, حق تو ہے نا. ہاں حق, میں یہ کہہ رہا ہوں. لیکن عورت کو یہ حق بنیادی طور پہ اس وجہ سے دیا گیا کہ جب عورت چاہے اور غور و فکر کرنے کے بعد اگر مرد کو یہ اتھارٹی دی گئی ہے کہ وہ عورت سے الگ ہو سکتا ہے, تو عورت کو بھی یہ اتھارٹی دی گئی ہے کہ وہ مرد سے الگ ہو سکتی ہے. دونوں کی اتھارٹی میں بہرحال کچھ قدغن اللہ رب العزت نے فٹ کی ہے. چونکہ عورت ہے تو عورت جو اتھارٹی استعمال کرے گی وہ طلب کرے گی, ڈیمانڈ, ہاں ڈیمانڈ کرے گی, اور ڈیمانڈ کے بعد دونوں کے گھروں میں سے ایک ایک حکم مقرر ہوگا اور جو ان کی صلح کرانے کی کوشش کرے گا. لیکن اگر صلح نہ ہو سکے اور عورت, حتیٰ کہ جو اب آپ نے بات کی وہ یہ ہے, عورت صرف یہی عذر بھی پیش کر دے کہ مجھے یہ پسند نہیں, تو کافی نہیں ہے, تو کافی ہے, تو کافی ہے, تو پھر خلا واقعہ ہو جاتی ہے. اور یہ خلا واقعہ پروفیسر صاحب ہوتی کیسے ہے؟ آدمی نے تو اگر کہہ دیا تو کہتے ہیں طلاق ہو گئی, سنا ہے, پتہ نہیں اس پہ بحث کرتے ہیں ابھی. تو عورت بھی اگر کہہ دے کہ میں نہیں اس کے ساتھ رہنا چاہتی, میں تجھ سے طلاق مانگتی ہوں, تو طلاق ہو گئی. بلال بھائی اصل پہلی بات تو یہ جس کی ابھی بات ہو رہی تھی کہ خلا کیوں ضروری ہے. اگر
دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد، وہ تبلیغ کا حصہ ہے. میں اس طرف آ رہا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ارشاد فرمایا ہے کہ ایسی عورت جس نے بغیر کسی مقصد کے، بغیر کسی شرعی عذر کے اور بغیر کسی تکلیف نے اگر کسی عورت نے خلا مانگی اور ڈیمانڈ کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کبھی جنت کی خوشبو نہیں. اس کا مطلب عورت اپنی پسند کا اظہار اسلام میں نہیں کر سکتی. بات شرعی عذر ہے نا، بات تو میں تو لفظ شرعی بول رہا ہوں. ایسا ناپسند ہونا بھی شرعی عذر ہے. ناپسند اور چیز ہے، جان بوجھ کے ڈیمانڈ کرنا اور چیز ہے. اس کے پہلے قرآن پاک کے احکام جو موجود ہیں، جان بوجھ کے کیسے ڈیمانڈ کرنا ہوتا ہے؟ جیسے ابتسام صاحب نے فرمایا جان بوجھ کے کیسے، مثلا میں عرض کروں جیسے قرآن پاک نے فرمایا فَبَعْثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، دونوں کی طرف سے اگر بیٹھ کے کوئی بندہ نہیں پیچھے آئیں، میں ترتیب میں نہ جائیں کہ وہ کیسے کرنا ہے. پیچھے آنے لگا ہوں. جان بوجھ کے کیسے طلاق ہوتی ہے کہ وہ جان بوجھ کے چاہتی ہے طلاق ہو؟ وہ نہیں، اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تو اس کا حق ہے نا، اس کے حق. آپ نے خود ہی تو فرمایا یہ اس کا شرعی حق ہے کہ وہ خلا نہ لے. اگر اس کے واضح الفاظ موجود ہیں، فقہ کے الفاظ موجود ہے. میں بلال بھائی ایک ان کو ٹرانسلیشن کر دوں. ایک بات یہ کہنا چاہتے ہیں، وہ ٹرانسلیشن خود کرنا چاہ رہے ہیں. میں اب اس کی وضاحت کرنا چاہ رہا ہوں. اگر نہ مرد ہے، اس صورت میں عورت نہیں رہنا چاہتی تو وہ اس سے خلا لے لے. میں کہہ رہا ہوں کہ اپنی پسند پہ نہ مردی تو بہت بڑا عذر ہے. بلا اس وقت سب ابھی آپ نے جملہ ایک بولا ہے کہ لاہور کا یہ سٹیٹس چھوڑ دیں، ہم بات کر رہے ہیں شریعت کی. 90% جو ہے ساری لو میرج ہی ساری خلا پہ چل رہی ہے. سٹیٹسٹکس چھوڑ دیں، بلال بھائی ہم ایک شریعت وعید ہے، میں ان کو الیبوریٹ کرتا ہوں. جو وعید ہے وہ اس بات کے اوپر ہے کہ عورت اس وجہ سے خلا نہ لے کہ اگر وہ دوران نکاح کسی اور کے ساتھ انوالو ہو جاتی ہے تو اس بنیاد پہ خلا نہیں لینی چاہیے. یہ اصل میں لینی چاہیے یا لے نہیں سکتی. وہ لے نہیں سکتی، اس میں نہیں لینی چاہیے. اس میں کیوں لے گی؟ یہ شریعت میں ممانعت ہے ایکسٹرا میریٹل افیئر کی. اس میں تو پھر بھائی ایکسٹرا میریٹل افیئر نہیں ہوتا. آپ یہ الزام نہ لگائیں. اس پہ تو وہ کسی اور کے ساتھ نکاح کا پیغام کرنا چاہتی ہے تو وہ کیوں نہیں کر سکتی اس سے طلاق؟ وہ کرے نا، پہلے وہاں سے فارغ ہوگی تو کرے گی نا. اگر فارغ نہیں ہوگی تو آپ جو شرعی عذر آپ کہہ رہے ہیں شرعی عذر ہو، جان بوجھ کے کیا ہوتا ہے؟ جان بوجھ کے کون سی طلاق ہوتی ہے؟ جان بوجھ کے کئی اسی ضمن میں مثال جان بوجھ کے اسی ضمن میں آ جائے کہ وہ نہیں رہنا چاہتی. ہاں تو یہ اس کی چاہت کا حق ہے نا، اس کا یہ شرعی حق ہے اس کا. نہیں، ہر چیز کو ہم دین اپنی کسوٹی پہ نہ چھاننا شروع کر دیں. جو دین کے اصول ہیں اس کو دین کے اصول ہی رہنے دیں. اگر وہ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک عورت آئی، اس نے کہا حضور میرا خاوند، 4 باتیں اس نے کی کہ وہ مجھے نمبر 1 وہ مجھے مارتا ہے، نہ مرد ہے اور سیاہ کالا ہے، مجھے اسے جان چھڑا کے دے، میں اسے خلا لینا چاہتی ہوں. یہ تو بہت بڑا عذر ہے. وضاحت کار ہو گئی نا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور اسے خلا دے دی. آپ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول نے کہا جو عورت جان بوجھ کے خلا لیتی ہے وہ جنت کا راستہ نہیں دیکھے گی. میں اس عورت کی نشاندہی چاہتا ہوں، وہ کون سی بد نصیب ہوگی جو جنت میں نہیں جانا چاہ رہی. اس کی نشاندہی یہی ہے حدیث سے کہ جو عورت خامند کے ہوتے ہوئے، اس کو پہلے اختیار تھا شادی نہ کرے، دیکھ بھال کے کرے. اب شادی کر لی ہے تو اس خامند کے ہوتے ہوئے کسی کے ساتھ افیئر یہ بات ہے. بنیادی طور پہ کھل کے بات بتانی چاہیے. شریعت میں وجہ یہ ہے کہ عورت اس بنیاد پہ خلا نہیں لے سکتی کہ کسی اور کو پسند کرتی ہے. تو پھر پہلے نہیں پسند کرتی ہے، کسی کو پسند کرتی ہے، انوالو نہیں کیا، افیئر نہیں چلا، ٹھیک ہے، پسند کرتی ہے، وہ کہیں اور پیغام کے ساتھ شادی نہیں کرنی چاہیے. وہ پہلے کے ساتھ پھر اپنے خامند کے ساتھ دھوکہ کر رہی ہے، اپنے خامند کے ساتھ دھوکہ کر رہی ہے. اچھا میں ظہیر بھائی کو شامل ایک بات صرف میں کہنا چاہتا ہوں، آپ کی دونوں کی موجودگی میں ظہیر بھائی اگر بول پڑے نا آج تو منت ہی ماننی پڑے گی آج. نہیں بلال بھائی ایک بات صرف میں کہنا چاہتا ہوں. ایک حدیث انہوں نے بیان کی، ایک حدیث یہ بھی ہے کہ ایک عورت نے کہا مجھے نہیں پسند، بس ختم ہو گئی بات. یہ بھی بات صحیح ہے، یہ شرعی عذر ہے، ہم اس کو مانتے ہیں. تو پھر وہ شرارت والا عذر کہاں گیا جہاں پہ آپ فرما رہے ہیں کہ وہ جنت میں نہیں جائے گی؟ کیوں نہیں جائے گی؟ نہیں، آپ نے جو فرما دی اس کے پیچھے کوئی وجہ نہیں ہے. بغیر وجہ کی نہیں شادی، جو بھی کام ہوگا اس کے پیچھے وجہ ہے. اگر وجہ نہیں ہے پھر جنت کی خوشبو. میرے پاس، میں آپ کو ایمانداری سے کہہ رہا ہوں، میرے ساتھ میرے پاس کوئی شرعی وجہ نہیں ہے. کوئی بھی اپنا بستہ آباد شاداب خوش گھر کوئی بھی برباد بھائی اس کی نہیں ہے خوشی، اس کی خوشی نہیں ہے. یہ تو شرعی عذر ہے نا. شاہ صاحب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم الشریف. آج ویسے پہلی دفعہ مجھے احساس ہوا بیک سیٹ میں بیٹھنا کیسا ہوتا ہے نا. اور ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھنا وہ کبھی بیٹھے نہیں نا ایسے بیک سیٹ پہ، تو بہرحال نہیں میں. بلال بھائی دیکھیں 2-3 باتیں جو ہے نا میں اس کو تاکہ تھوڑا سا سمجھ میں آ جائے نا. نمبر 1 یہ ہے کہ یہ جو مسائل شرعی ہیں نا، ہم یہاں پر بیٹھ کر بیان کر سکتے ہیں، انویڈ نہیں کر سکتے.
نہ ماڈیفائی کر سکتے ہیں، نہ ماڈیفائی کر سکتے ہیں، نہ انویٹ کر سکتے ہیں. مطلب آپ فار ایگزامپل بڑی بات کی ہے نہ میں مجتہد ہوں، چونکہ ہمارے یہاں اجتہاد کا نظام ہے، اور اجتہاد کا نظام یہ ہے کہ قرآن، حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، روایت ائمہ علیہ السلام، اور پھر اصول استنباط جو کہ ائمہ علیہ السلام نے بالخصوص امام صادق اصول ڈیڈیوس کرنا جو انہوں نے بتا دیے نا. جیسے فار ایگزامپل قیاس کرنا، کس اللہ کا ہر جگہ قیاس نہیں ہو سکتا، تعویل کرنا ہر جگہ تعویل نہیں، وہ اصول ہیں. ان چاروں کو ذہن میں رکھتے ہوئے آج کے زمانے کا زندہ مجتہد جو ہے وہ مسائل کو سامنے رکھ کے ان تخصصی کی ایکسپرٹیز کی بنیاد پر مسئلے کا حل بتاتا ہے. تو مجھے نہیں پتا کہ مفتیوں کا نظام کیسا ہوتا ہے، لیکن ظاہر ہے ہم اس کیپیسٹی میں نہیں کسی چیز کو چینج کر سکیں. تو اس لیے ایسی بحث کرنا کہ جس میں ہم یہ چاہیں کہ مثال کے طور پہ کوئی نیا فتویٰ لے، وہ تو جو ہو چکا چیپٹر کلوز ہے، نمبر 1. اچھا، نمبر 2 یہ ہے ہم نے یہاں پر بیان کرنا ہے. جب بیان کرنا ہے تو نمبر 1 یہ ہوگا کہ ہم یہ کہیں کہ جو شریعت میں موجود ہے وہ کیا ہے. ٹھیک. نمبر 2 جو معاشرے میں ان پٹ ہے، جو فار ایگزامپل اس کی آؤٹ پٹ جو آؤٹ پٹ ہے وہ کیا ہے. اب دونوں کو سامنے رکھتے ہوئے یہ کر سکتے ہیں ہم کہ جو ہماری دقیق نگاہ ہو، مطالعہ ہو، ہم کہ اس کا حل پیش کریں کہ اسی میں سے نکال کے، کوئی نئی چیز نہیں. اب آپ چاہیں کہ مثال کے طور پہ بھئی اس کو پسند نہیں ہے تو اگر شریعت کے اندر بالفرض قضیہ لکھا ہوا ہے کہ فقط پسند نہ ہونا، میں آپ کو اپنی مثال دیتا ہوں. میں کیا البنی ایک دفعہ نا تو ایک خاتون ایرانی تھی، اس نے کہا جی مجھے اپنے شوہر سے طلاق لینی. کتنے سال کے بعد؟ 5 سال کے بعد. اچھا. میں نے کہا وجہ کیا؟ کہتی اس کا چہرہ پسند نہیں. میں نے کہا 5 سال تک کیا کرتی رہی ہو؟ اب دیکھیں نا، کیا یہ عذر شرعی ہے؟ اچھا، اب یہ عذر شرعی نہیں ہے. اب یہ بات ذہن میں رکھیے گا. اب آتا ہوں فارمولے کے اوپر. فارمولہ یہ ہے، اس کا مطلب آپ نے پرزیوم یہ کیا کہ وہ سچ نہیں بول رہی. نہ فقط یہ سچ نہیں بول رہی بلکہ ثبوت گراؤنڈ نہیں ہے نا. کہہ رہی ہے شکل پسند نہیں تو 5 سال کیا کرتی. مجھے ایک چھوٹی سی بات کر لیں بلال بھائی. دیکھیں، نمبر 1 اللہ رب العزت نے قرآن میں قرآن کے متعلق آیات کا، سورہ کا، حتیٰ ایک سورہ کا چیلنج کیا ہے کہ لاؤ اس جیسی سورہ، لاؤ اس جیسی آیت. نہیں نا، وہ آیت اور وہ سورہ کیا چیلنج ہے؟ کیا الف، جیسے اس دن بات ہو رہی تھی حروف تہجی کی، الف لام میم حروف مقطعات ہیں. کیا اللہ رب العزت نے یہ کہا کہ ایسے جیسے حروف مقطعات لے کر آؤ؟ یہ تو حروف تہجی ہے جس کو جوڑ کے اللہ نے بیان کر دیا. جو چیلنج ہے وہ یہ ہے کہ جو اللہ رب العزت نے قوانین واضح کیے ان جیسے لے کر آؤ. ان میں سے ایک نکاح قانون الہی ہے. اگر کوئی شخص اس نظام کو لے کر آ جائے تو وہ اس سے بہتر ہو سکتا ہے، جو نہیں لا سکتے. اب یہاں پر آ کر جو ہم بیچ میں باریکیاں نکالتے ہیں نا، اس کو چیلنج کرتے ہیں. ہمیں چیلنج نہیں کرنا چاہیے. سمپل سی بات یہ کہ خلا کے قانون ہے، اس کے اندر شرائط ہوگی تو لے سکتی. ہاں، ایک سوال آپ کہتے ہیں جی 50% میں سے 90% جو ہے نا وہ طلاق ہو رہی ہے، اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل یہ ہے میری بہن، میری بیٹی، جب تم نکاح کرنے لگو تو آج کے زمانے میں جو 15 دن کا ٹائم ہوتا ہے کہ کوئی شرٹ خرید لو، 15 دن کے بعد واپس کر سکتے ہو. 10 اٹھا کے لے آتے ہو، گھر میں پہن کے دیکھتے ہو، جو پسند نہیں آئی جا کے واپس کرتے ہو. ویسے نہ کرو، پرانے زمانے کی طرح کرو. کپڑا خریدنے جاتے تھے نا، 10 بندوں کو لے کے جاتے تھے کہ یہ خریدا ہوا مال واپس نہیں ہوگا. آج کے زمانے میں پسند آ گیا، نکاح کر لیا. اس وقت اگر نکاح کرنا ہے تو تفویض طلاق کا حق لے لو. السلام علیکم، میرا نام مدیحہ منور ہے اور میرا علی بھائی سے یہ سوال ہے، کیا عورت روزے کی حالت میں بچے کو دودھ پلا سکتی ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی، روزے کی حالت میں دودھ پلا سکتی ہے. اسی طریقے سے اگر مخصوص ایام ہے کسی عورت کے، وہ بھی دودھ پلا سکتی ہے. کوئی عورت ناپاک نہیں ہو جاتی اس اعتبار سے کہ آپ اسے پلید کہنا شروع کرتے ہیں. وہ ایک حکمی نجاست ہے. بخاری مسلم حدیث ہے، عائشہ سلام اللہ علیہا کہتی ہیں کہ نبی علیہ السلام نے مجھ سے بستر مانگا اور آپ مسجد میں اعتکاف بیٹھے ہوئے تھے، تو میں نے کہا یا رسول اللہ میں تو حیض سے ہوں. تو آپ نے فرمایا کہ حیض تیرے ہاتھوں میں تو نہیں گھس گیا؟ یہ تو ایک حکمی نجاست ہے، اس کی وجہ سے کوئی ایسا مسئلہ نہیں. بخاری مسلم میں حدیث ہے، عائشہ کہتی ہے میں مخصوص ایام سے ہوتی تھی اور نبی علیہ السلام اپنا سر مبارک میری گود میں رکھ کے قرآن کی تلاوت کرتے تھے. یہ بتانے کے لیے کہ کوئی عورت اس طرح ناپاک نہیں کہ آپ نے اس کو دور کر دینا ہے. باقی وہ ایک ازدواجی تعلق کے پوائنٹ آف ویو سے ہے، وہ بھی صرف اتنا منع ہے. یہ نہیں ہے کہ اس کا بستر الگ کر دینا ہے، وہ کوئی چھوت ہو گئی ہے یا وہ اب آٹا نہیں گوندھ سکتی یا ایسا معاملہ نہیں کر سکتی. تو روزہ دار عورت بھی دودھ پلا سکتی ہے اگر اس میں اتنی ہمت ہے. ادروائز ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے دودھ پلانے والی عورت کو اور پریگننٹ عورت کو اجازت دی ہے کہ وہ بھی مریضوں کی طرح، جو سورۃ البقرہ میں آیا، اور مسافروں کی طرح اپنے روزوں کو مؤخر کر سکتی ہے کہ بعد میں وہ گنتی پوری کر لے. لیکن اس میں بھی بعض اوقات تردد ہوتا ہے
کہ وہ آلموسٹ 9 مہینے پریگننٹ رہی، اس کے بعد 2 سال تک قرآن میں آیا کہ دودھ پلانا ہے، تو یہ آلموسٹ 3 سال بن گئے. اس دوران دوبارہ پریگننٹ ہو گئی اور پھر اس طریقے سے کرتے کرتے 7-8 سال گزر گئے. اب 7-8 سال کے روزے وہ کیسے رکھے؟ یا آلموسٹ کوئی 250 کے قریب روزے بنیں گے. تو پھر لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ کسی جان پر اس سے بڑھ کر بوجھ نہیں ڈالتا. پھر وہ اتنا ہی کر لے کہ وہ روزوں کا فدیہ دے دے، یعنی ایک روزے کے بدلے ایک مسکین کو کھانا یا اس کے ایکویلنٹ رقم دے دے، تو اس کے روزے کا کفارہ ادا ہو جائے گا. روزے بھلے پھر وہ نہ رکھے.